نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أجمعين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. جو لوگ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 1 کے لاسٹ لیسن کی تمارین پر آ جائیں، اور جو لوگ نیو بکس استعمال کر رہے ہیں وہ نیو بک 2 کے لاسٹ لیسن کی تمارین کو کھول لیں۔ سوال نمبر 1 ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دی گئی مثالوں پر غور کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ محمد من محمد الی محمد لمحمد، یہاں یہ تینوں جو ہے نا جار مجرور ہیں، اور کتاب محمدین کو دیکھیں یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ ان سب مثالوں میں محمد کا اسم جو ہے وہ اسم مجرور کے طور پر آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہاں پر یہ یاد دلا رہے ہیں کہ معرب اسم جب مجرور ہوتا ہے تو اس کی ضمہ کی تنوین کسرہ کی تنوین میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، نارمل جو معرب اسم ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں نیچے دیکھیے، زینبو من زینبا الی زینبا لی زینبا، ان تینوں میں زینب کا اسم جو ہے وہ اسم مجرور کے طور پر آیا ہے۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ جار مجرور ہیں، اور یہاں پر یہ زینب کا اسم جو ہے وہ اسم مجرور کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح پھر اس کتابو زینبا کو دیکھیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ زینب کا جو اسم ہے نا یہ مضاف الیہ کا رول ادا کر رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی یہ مجرور ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زینبو جو کہ ایک ممنوع من الصرف اسم ہے، یہ جب مجرور ہوتا ہے تو اس کی یہ ضمہ جو ہے نا فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم اسے یوں کہیں گے کہ مجرور بالفتح، یعنی کہ یہ فتح کے ذریعے مجرور ہوا ہے۔ تو بس یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ سب ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ معرب اسم کیسے مجرور ہوتا ہے اور ممنوع من الصرف اسم جو ہوتا ہے وہ کیسے مجرور ہوتا ہے۔ چلیے ابھی دوسرے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اقرا واکتب، یعنی کہ پڑھیے اور لکھیے۔ اس کا جز نمبر 1 ہے ھذا الکتاب لمحمد۔ یہاں پہ ھذا کیا ہے؟ بالکل مبتدا ہے۔ اچھا، الکتابو کیا ہے؟ یہ اس کا بدل ہے۔ دیکھیں نا، ہم جب کہتے ہیں یہ کتاب، وہ قلم، یہ ڈیسک، وہ الماری، یہ لڑکی، وہ لڑکا، تو ان سب مثالوں میں ہم اسم اشارہ کے بعد ایک ایسے اسم کو استعمال کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ جب میں کہوں گی کہ یہ کتاب، تو مجھے پتہ ہے نا میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو اس لیے اسم اشارہ کے بعد جب اس طرح کوئی معرفہ اسم آئے گا، دیکھیں اس میں ال آیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے۔ تو جب اسم اشارہ کے فوراً بعد کوئی معرفہ اسم آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا بدل ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ الکتابو اس کا بدل ہے، اور لمحمدین جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی یہ کتاب محمد کی ہے۔ تو آگے ہے وذالک لزینبا، وہ حرف عطف ہے، ذالک مبتدا ہے، اور لزینبا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اور وہ زینب کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محمد جو کہ ایک معرب اسم ہے، اسے مجرور کیا گیا ہے، اور یہاں پر زینب جو کہ ایک ممنوع من الصرف اسم ہے، اسے بھی مجرور کیا گیا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب ہمیں معرب اور ممنوع من الصرف دونوں کو ایک ہی جملے میں
مجرور کرنے کی پریکٹس کرا رہے ہیں۔ تو جز نمبر 2 ہے ذہب خالد الی احمد۔ کون سا جملہ ہے؟ ذہبہ سے شروع ہو رہا ہے اور ذہبہ ایک فعل ہے۔ جب کوئی جملہ فعل سے شروع ہوگا نا، اب فوراً سے کہہ دیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہبہ فعل ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، خالدن۔ خالدن کو دیکھیں، یہ مرفوع ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ خالدن کو دیکھیں، اس کے آخر میں دمہ کی تنوین ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ تو ذہبہ فعل ہے اور خالدن اس کا فاعل ہے، اور الی احمدہ جار مجرور۔ اسے جار مجرور کہہ کے آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، یعنی کہ خالد احمد کی طرف گیا۔ یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ اس خالدن کے آخر میں تنوین آئی ہے، تو کیا یہ نکرہ ہے؟ جی نہیں، اس تنوین کے باوجود جو ہے یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نام ہے اور سارے نام معرفہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ال داخل نہیں کیا جاتا، وہ ال کے بغیر بھی معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ فاعل معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل کا معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے، فاعل کا مرفوع ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح خبر اگر مفرد خبر ہوگی تو وہ بھی مرفوع ہوگی، اور پھر جو فاعل ہوگا نا وہ بھی مرفوع ہوگا۔ دراصل ان کے جو یہ اعراب ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا جملے میں کیا کردار ہے، یہ فاعل ہے، یہ خبر ہے یا کچھ اور ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ان کے اعراب سے ہی پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے گرامر کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم گرامر کو پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ مرفوع کیوں ہے، یہ مجرور کیوں ہے اور یہ منصوب کیوں ہے۔ جز نمبر 3 ہے ذہب ابی الی مکہ۔ آپ بتائیں یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، ذہبہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا تو پھر فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ ذہبہ فعل ہے، تو پھر فاعل کہاں ہے؟ کیا وہ مستتر ہے؟ نہیں، چونکہ جملے میں ابو موجود ہے۔ اس ابی کو دیکھیں، یہ ابو جمع یا متکلم ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یا متکلم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے حرف کے اعراب کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو اس یا متکلم نے ابو کو ابی میں تبدیل کر دیا، لیکن یہ دراصل ابو جمع یا متکلم ہے۔ تو اس ابی میں جو ابو ہے نا وہ فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور الی مکہ جار مجرور، یعنی کہ میرے ابو مکہ گئے ہیں۔ وذهب عمی الی جدہ، اب یہ ایک دوسرا جملہ فعلی آیا ہے، اور یہاں پر دیکھیں ذهب فعل ہے اور اس عمی میں جو عمو ہے وہ فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور الی جدہ جار مجرور، یعنی کہ اور میرے چچا جدہ گئے ہیں۔ نمبر 4 ہے اخت مروان نہ۔ جی ہاں، مروان نہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ یہاں پر اخت مبتدا ہے وہو مضاف، اور یہ مروانہ مضاف الیہ ہے، اور مریدتن کو دیکھیں یہ نکرہ ہے، اس کے آخر میں دیکھیں تنوین آئی ہے اور یہ مرفوع بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ون ورڈ خبر ہے، مفرد خبر ہے، یعنی کہ مروان کی بہن بیمار ہے۔ مریدتن، مریدتن کا مطلب ہے بیمار۔ آگے ہے اینا زوجو خدیجتا۔
اب یہاں پہ زوجو خدیجتا کو دیکھیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں اور خدیجتا جو ہے یہ مجرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف جب مجرور ہوتے ہیں تو وہ مجرور بالفتح ہوتے ہیں، فتح کے ذریعے وہ مجرور ہوتے ہیں۔ یعنی کہ خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ ہوا فی لندنا، ہوا مبتدا ہے اور فی لندنا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ وہ لندن میں ہے۔ اب یہاں پر خدیجتا اور لندنا کو دیکھیں، یہ دونوں ممنوع من الصرف ہیں اور یہ مجرورن بالفتح ہیں۔ یہ ممنوع من الصرف ہیں، اس لیے جب یہ مجرور ہوتے ہیں تو پھر ان پر فتح آتی ہے۔ آگے ہے سیارۃ حامد جدیدۃ، سیارۃ حامد جدیدۃ، کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، سیارہ ایک اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ سیارۃ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور حامدن مضاف الیہ ہے، اور اس جدیدتن کو دیکھیں، یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ حامد کی گاڑی نئی ہے۔ وسیارۃ ابراہیم قدیمتن، وہ حرف عطف ہے، سیارۃ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور ابراہیم مضاف الیہ، اور قدیمتن اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس سیارتو کے بعد ایک معرب اسم کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر اسی سیارتو کے بعد ایک ممنوع من الصرف اسم کو استعمال کیا گیا ہے، اور دونوں کو مجرور کر کے ہمیں اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ وسیارۃ ابراہیم قدیمتن، اس کے معنی ہیں اور ابراہیم کی گاڑی پرانی ہے، ٹھیک ہے، اولڈ ہے۔ جز نمبر 7 ہے بیت خالد کبیر، کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، بیت مبتدا ہے، وہو مضاف، اور خالد مضاف الیہ، اور کبیرن کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کبیرن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ خالد کا گھر بڑا ہے۔ اچھا چلیے مجھے بتائیے، میں کہتی ہوں بیت خالد الکبیر، اور پھر میں کہتی ہوں بیت خالد الکبیری، اچھا بتائیں کیا یہ مکمل جملے ہیں؟ جی نہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی جملہ مکمل جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، بیت خالد الکبیر میں بیت مبتدا ہے، وہو مضاف، اور پھر یہ خالدین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور الکبیر جو ہے یہ اس بیتو کی نعت ہے، اس لیے اس جملے میں ابھی خبر موجود نہیں ہے۔ چلیے اب میں اس کے سامنے جمیلن لکھ دیتی ہوں، اب جملہ مکمل ہے۔ اب یہ جمیلن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور یہ نیچے جو جملہ ہے بیت خالد الکبیری، اسے دیکھیں، یہاں پر یہ الکبیری جو ہے یہ خالدین کی نعت ہے۔ اوپر والے جملے میں الکبیر بیتو کی نعت تھی، اور یہاں پر یہ الکبیری خالدین کی نعت ہے۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ جی ہاں، ان کے اعراب سے پتا چلا۔ اوپر والے جملے میں دیکھیں کہ الکبیر مرفوع ہے اور خالدین تو مجرور ہے، اس لیے یہ خالدین کی نعت نہیں ہو سکتا، یہ بیتو کی نعت ہے۔ اور بیت خالدین الکبیر کے معنی ہیں خالد کا بڑا گھر۔ آگے ہم کہیں گے جمیلن تو اس کے معنی ہو جائیں گے خالد کا بڑا گھر خوبصورت ہے۔ اور نیچے والے جملے کو دیکھیں، یہاں پر یہ الکبیری جو ہے یہ خالدین کی نعت ہے، کیونکہ دونوں مجرور ہیں، یہ بیتو کی نعت نہیں ہو سکتا کیونکہ الکبیری مجرور ہے، اور یہاں پر اس کے معنی ہو جائیں گے
بڑے خالد کا گھر۔ اوپر والے جملے میں گھر بڑا تھا اور نیچے والے جملے میں خالد بڑا ہے، اور پھر اس کے آگے جب ہم جمیل لگا دیں گے تو پھر یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بیت مبتدا ہے، وہ مضاف، اور خالدین جو ہے مضاف الیہ ہے، اور یہ الکبیری خالدین کی نعت ہے اور جمیل اس کی خبر ہے۔ اب اس کے معنی ہو جائیں گے بڑے خالد کا گھر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ خالد دو ہیں، ایک چھوٹا خالد ایک بڑا خالد ہے، تو بڑے خالد کا گھر خوبصورت ہے۔ وَبَيْتُ أُسَامَةَ صَغِيرٌ۔ اب دیکھیں اسی بیتو کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے معرب اور ممنوع من الصرف اسما کو لگایا ہے، اور لگا کر ہمیں ان کے استعمال کا طریقہ سکھا رہے ہیں وہ کہ دونوں کیسے مجرور ہوں گے۔ تو بیت اسامۃ صغیر کے معنی ہیں اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ جز نمبر 8 ہے این ذہب ابوکی یا لیلا، یعنی کہ اے لیلا تمہارے ابو کہاں گئے ہیں؟ تو اب یہاں دیکھیں لیلا کے لیے ابو کی استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مؤنث کے لیے ہم کی استعمال کریں گے اور مذکر کے لیے کا۔ اچھا، تو اس کا جواب ہے ذهب الى بغداد۔ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ فعلیہ ہے، ذهب سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، ذهب کیا ہے؟ فعل ہے، تو پھر فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، فاعل اس ذہبہ کے اندر ہی مستتر ہے۔ اب نہیں کہیں گے ہم کہ یہ فاعل ہے، کیونکہ ذہبہ کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ روٹ ورڈ کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے و تقدیرہ ہوا، اور الی بغداد جار مجرور، اسے ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، یعنی کہ وہ بغداد گیا ہے۔ اور یہاں پہ بغداد دا کو دیکھیں، یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، اسی لیے یہ بھی مجرور بالفتح ہے۔ نمبر 9 ہے فی استنبول مساجد کثیرۃ۔ فی استنبول جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور مساجد اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور کثیرتن کو دیکھیں، یہ اس مساجد کی نعت ہے۔ اگرچہ دیکھیں مساجد مذکر ہے اور جمع ہے، اور کثیرتن مؤنث ہے اور واحد ہے، اس کے باوجود یہ اس کی نعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، ہر غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ مؤنث واحد ہوتی ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے نا؟ اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اردو اور انگلش کے مطابق کریں گے، اسے ہم پھر مؤنث واحد نہیں رکھیں گے، وہ ہم اسی زبان کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے۔ ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ استنبول میں بہت سی مسجدیں ہیں یا کثیر مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہیں ہم کریں گے، ہے نہیں کہیں گے، جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، ہے نہیں کہیں گے، واحد نہیں کریں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 10 ہے اندی خمسۃ مفاتیح۔ جی ہاں، مفاتیح، اندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور یہ خمسۃ کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور مفاتیح اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور اس مفاتیح کو دیکھیں، اس کے آخر میں بھی فتح آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف مجرور بالفتح ہوتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہیں میرے پاس 5 چابیاں ہیں، خمسۃ مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مفاتیح
مفتاحن کی جمع ہے نا، اور مفتاحن مذکر ہے، جبکہ اس کا یہ عدد جو ہے خمسۃ مؤنث ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر معدود مذکر ہوگا تو اس کا عدد جو ہے وہ جینڈر میں اس کے اپوزٹ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ یہ خمسۃ مؤنث ہے۔ عدد اور معدود مذکر اور مؤنث میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہوگا معدود کو، معدود کے مطابق پھر ہم عدد کو ایڈجسٹ کریں گے۔ معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا، معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 11 ہے الکعبۃ فی مکہ۔ الکعبۃ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور فی مکہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ کعبہ جو ہے وہ مکہ میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مکہ ہے، ممنوع من الصرف۔ جز نمبر 12 ہے فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد۔ فی ھذا کیا ہے؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اس الشارعی کو دیکھیں، اس کے نیچے کسرہ لگا دیں عین کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الشارع کیا ہے؟ یہ اس ھذا کا بدل ہے۔ ھذا یہاں پہ چونکہ مجرور ہے نا، اسم مجرور کے طور پر آیا ہے، اس لیے اس کا بدل بھی مجرور ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ معرفہ اسم ہے، مجرور ہونے کے باوجود اس پہ ال آیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک معرفہ اسم ہے، اور یہ اسم اشارہ کے بعد آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس ھذا کا بدل ہے۔ اور پھر یہ ثلاثۃ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہ ہوا مضاف، اور مساجدہ مضاف الیہ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ مساجدہ یہ معدود ہے اور مذکر ہے، اور ثلاثۃ اس کا عدد ہے اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، الٹ ہے اس کے۔ یعنی کہ اس سڑک میں 3 مسجدیں ہیں۔ نمبر 13 ہے ھذا الطبیب اسمہ ولیم۔ پھر الحمدللہ ہمارا پسندیدہ جملہ آ گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی خبر کے طور پر جملہ اسمیہ آیا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس جملہ ہے ھذا الطبیب اسمہ ولیم۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے، ھذا سے شروع ہو رہا ہے نا، تو تمام اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے اب اس کو اینالائز کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے۔ اب بتائیے الطبیب کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا بدل ہے۔ ھذا کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے نا، اس لیے یہ اس کا بدل ہے۔ چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسمہ ولیم کیا ہے۔ اسم مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے یہ؟ وہو مضاف، اور یہ ہو جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ ولیم، یہ ولیم اس اسم کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسمہ ولیم پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس ھذا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو آگے جا کر آپ کو ان کو اس طرح انالائز کرنا ہوگا۔ یعنی کہ یہ ڈاکٹر، اس کا نام ولیم ہے، یا اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کا نام ولیم ہے۔ وَهُوَ مِن لندن، واہ حرف عطف ہے اور ہوا مبتدا ہے، اور من لندن جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اس کے معنی ہے اور وہ لندن سے ہے۔ وَذَلِكَ اسمہ لویس۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے، اس میں واہ کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے،
اور پھر یہ ذالکہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے۔ اب اسے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب آگے دیکھیں، اسمہ لویسو، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس ذالکہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو چلیے اب اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اسمو کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ جی ہاں، مضاف ہے۔ اور یہ ہو کیا ہے؟ یہ مضاف لہ ہے۔ مضاف لہ ہے۔ اور پھر یہ لویسو کیا ہے؟ یہ اس اسمو کی خبر ہے۔ اور اب یہ اسمہ لویسو جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہے، یہ اس ذالکہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو آگے جا کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جملوں کو انالائز کریں گے۔ یعنی اور وہ اس کا نام لویس ہے، یا ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور اس کا نام لویس ہے۔ وَهُوَ مِن باریسا، وا حرف عطف ہے، ہوا مبتدا ہے، اور من باریسا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ وہ پیرس سے ہے۔ باریس کسے کہتے ہیں؟ پیرس کو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے سیارتی لونہا اخضر۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس سیارتی میں جو سیارتو ہے وہ مبتدا ہے، وہ مضاف، اور یا متکلم مضاف لہ ہے۔ اور آگے ہے لونہا اخضر۔ یہ لونہا اخضر پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو اس سیارتو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو چلیے اس کو انالائز کر کے دیکھتے ہیں۔ لونو مبتدا ہے، وہ مضاف، اور ہا مضاف لہ ہے، اور اخضرو اس کی مفرد خبر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ میری گاڑی اس کا رنگ سبز ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری گاڑی کا رنگ سبز ہے۔ نمبر 15 ہے اندی قلم احمر۔ اندی کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اندی میں اندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ یا متکلم اس کا مضاف لہ ہے۔ اور قلم کو دیکھیں، یہ پھر اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ نکرہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو اکثر اوقات وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اور یہ احمرو اس قلم کی نعت ہے، یعنی کہ میرے پاس ایک سرخ پین ہے۔ عندی قلم احمر، میرے پاس ایک سرخ پین ہے۔ چلیے ابھی جز نمبر 16 پر آ جاتے ہیں۔ البیت الابید فی واشنگٹن۔ البیت ابید کیا ہے؟ سفید گھر، وائٹ ہاؤس۔ وائٹ ہاؤس کو البیت الابید کہیں گے۔ فی واشنگٹن، واشنگٹن میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں البیت کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الابید اس کی نعت ہے۔ ٹھیک ہے، اور فی واشنگٹن جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 17 ہے ذهب احمد الی محمد، اور نمبر 18 ہے ذهب محمد الی احمد۔ اب دیکھیں اوپر والے جملے میں پہلے ممنوع من الصرف کو استعمال کیا گیا اور پھر معرب کو، لیکن نیچے والے جملے میں پہلے معرب اسم کو استعمال کیا گیا اور پھر ممنوع من الصرف کو۔ دیکھیں کس طرح ڈاکٹر صاحب جگہ تبدیل کر کر کے ہمیں اس کی پریکٹس کراتے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ابھی ہمیں کچھ سمجھ بھی آئے، ہمارے کچھ پلے بھی پڑے۔ تو ذہب احمد الی محمدین کا مطلب ہے احمد محمد کی طرف گیا،
اور ذہبہ محمد الی احمدہ کے معنی ہیں محمد احمد کی طرف گیا۔ اوپر والے جملے میں احمد گیا تھا اور نیچے والے جملے میں محمد گیا ہے۔ ان دونوں جملوں میں پہلے معرب اور ممنوع من الصرف دونوں کو فاعل بنا کر ہمیں ان کے مرفوع ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جبکہ پھر دونوں جملوں کے آخر میں معرب اور ممنوع من الصرف دونوں کو مجرور کر کے ہمیں ان کے مجرور ہونے کا طریقہ ذہن نشین کرایا جا رہا ہے۔ نمبر 19 ہے امن مکہ تا انتا، یعنی کہ کیا تم مکہ سے ہو؟ جواب ہے لا انا من الطائف۔ یہاں پہ دیکھیں لا حروف الجواب میں سے ہے، انا مبتدا ہے اور من الطائف جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ نہیں میں طائف سے ہوں۔ جز نمبر 20 پر آ جاتے ہیں۔ اخت فاطمہ طالبۃن، کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، اخت مبتدا ہے، وہو مضاف اور فاطمہ مضاف الیہ ہے، اور طالبۃن کو دیکھیں یہ نکرہ اور مرفوع ہے، اس لیے یہ اس کی خبر ہے، یعنی کہ فاطمہ کی بہن اسٹوڈنٹ ہے۔ چلیے ابھی سوال نمبر 3 پر آ جائیں۔ سوال نمبر 3 ہے اقرأ الکلمات الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے کلمات کو پڑھیے، وَاکْتُبْہا اور اسے لکھیے، مع ضبط اواخرہا اس کے آخر کے اعراب کے ساتھ۔ چلیے اب اس کو پڑھتے ہیں۔ آمنہ، اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ آمنہ تو۔ چلیے اب آمنہ کے سامنے من آ گیا، اب میں کیا کروں؟ من آمنہ تا، ٹھیک ہے نا؟ آمنہ تو ممنوع من الصرف تھا، مجرور ہو کے یہ آمنہ تا میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ مجرور بالفتح ہو جائے گا۔ چلیے لی احمدہ، ٹھیک ہے نا؟ جار مجرور ہے، اور سمپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ احمدو عثمانو من پاکستان نا، اس پہ فتح لگا دیں، اور جب یہ اکیلا لکھا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ پاکستان نو۔ آگے ہے لی خدیجہ تا لندا نو الا بغداد دا، سارے ممنوع من الصرف ہے نا؟ استنبولو مکہ تو فی مکہ تا، ٹھیک ہے نا؟ فی نے مکہ تو کو مکہ تا میں تبدیل کر دیا، مجرور بالفتح کر دیا۔ جدہ تو، اب دیکھیں کہ مکہ تو، جدہ تو، پاکستانو، ان سب میں ال نہیں آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جگہوں کے نام ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ان میں دیکھیں ال نہیں آیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں الریاض، الطائف، الہند، یہ بھی ملک اور شہروں کے نام ہیں، لیکن ان میں ال آیا ہے۔ اچھا، یہ ال ہم نے نہیں لگایا، یہ عربی زبان میں پتہ نہیں کس نے کب لگایا ہے، لیکن ان کو اسی طرح پکارا جاتا ہے، اور ہم بھی اسی طرح یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مکہ تو، جدہ تو اور پاکستانو ممنوع من الصرف ہے، اور یاد رکھیں ممنوع من الصرف میں ال آ ہی نہیں سکتا، اس میں کبھی آتا ہی نہیں ہے، لیکن عام جو اسم ہوتا ہے اس میں تو ال آ سکتا ہے، تو اس لیے دیکھیں یہاں پہ الریاض، الطائف، الہند، ان میں ال آیا ہوا ہے۔ صدیوں سے ان ناموں کو اسی طرح لکھا اور پکارا جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح پھر بولیں گے اور اسی طرح اس کو یاد کریں گے۔ تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ممنوع من الصرف میں ال نہیں آتا، جبکہ نارمل معرب اسم جو ہوتا ہے اس میں ال آ سکتا ہے، اور کچھ جگہوں کے نام ایسے ہیں جن میں ال شامل کیا جاتا ہے اور کچھ میں نہیں کیا جاتا، تو ہم ان کو اسی طرح یاد کر لیں گے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔
अब आगे है मसाजी दू, फी मदारिसा। फी ने मदारिसू को मदारिसा में तब्दील कर दिया। याकूबू, ली इसहाका, मुआविया तू, मिन मुआविया ता, ली आयशा ता। अब यहाँ पे देखें आयशा मजरूर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे आयशा तू। मुहम्मदुन, खालिदुन, ये दोनों मुअर्रब हैं। मिन अब्बासिन, नुअमानु, हामिदुन। देखें डॉक्टर साहब ने ऊपर वाली लाइनों में ना ममनू मिन सर्फ को इस्तेमाल किया था और यहाँ पे नीचे हमारा टेस्ट लेने के लिए फिर मुअर्रब को डाल दिया, ताकि पता चल जाए कि हम लोग अपने जहन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। देखें अगर आप भूल जाए ना कि कौन कौन से ममनू मिन सर्फ अस्मा है, तो पीछे जो हमने ममनू मिन सर्फ वाला पेज पढ़ा था ना, ये वाला, इस पेज को आप दोबारा जो है ना बार बार पढ़ लें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। नंबर 4 है उक्तुबिल आदादा। अब यहाँ पे देखें उक्तुब के आखिर में सुकून है और इस अल के लाम पर भी सुकून है, इसलिए इल्तकाए साकनैन से बचने के लिए हम इसके नीचे कसरा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा उक्तुबिल आदादा, यानी कि आदात को लिखिए मिन सलासा इला अशरा, यानी कि 3 से लेकर 10 तक। वजअल कुल्लन मिनल कलिमातिल आतियती मादूदल लहा। वजअल का मतलब है और बनाइए। उर्दू में कुल के मानी होते हैं सब, लेकिन अरबी में कुल का मतलब हर एक भी होता है, ठीक है। कुल्लन यानी कि हर एक को, मिनल कलिमातिल आतियती मादूदल लहा, दिए गए अल्फाज के लिए मादूद, यानी कि हमने इन सब अस्मा को मादूद बनाना है 3 से लेकर 10 तक के अदाद के लिए। अच्छा चलिए पहले इन सब की जमा को देख लेते हैं। तो मस्जिदुन की जमा क्या होगी? मसाजिदु। फुंदुक की जमा है फनादिकु। मिंदील की जमा है मनादीलू। और मिफ्ताहुन की क्या जमा होगी? मफातीहु। सिद्दीकुन, इसकी जमा क्या है? अस्दिकाउ। ज़मीलुन, ज़ुमलाउ। कुर्सियुन की जमा क्या है? करासियु। और मदरसतुन की जमा मदारिसु। दकीक़तुन की जमा दक़ाइक़ु, ठीक है। तो चलिए अब इन सब को सलासा के लिए मादूद बनाते हैं। सलासतु मसाजिदा, सलासतु फनादिका, सलासतु मनादीला, सलासतु मफातीहा, सलासतु अस्दिक़ाआ, सलासतु ज़ुमलाआ, सलासतु करासिया। अच्छा अब यहाँ पे देखें मदरसतुन और दकीक़तुन, ये दोनों मुअन्नस हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे? इसलिए अब हम इन दोनों के लिए अदद को मुज़क्कर बना देंगे। तो हम कहेंगे सलासु मदारिसा, सलासु दक़ाइक़ा, ठीक है। शुरू में आपको मुश्किल होगी, फिर इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। चलिए अब अरबा की बारी है। तो यहाँ पर हो जाएगा अरबातु मसाजिदा, अरबातु
فنادق أربعة مناديل أربعة مفاتيح أربعة أصدقاء أربعة زملاء أربعة كراسي۔ اب پھر ہم عدد کو مذکر کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا اربعو مدارس اربعو دقائق۔ اب باری ہے خمسہ کی، تو یہ ہو جائے گا خمسۃ مساجد خمسۃ فنادق خمسۃ منادیل خمسۃ مفاتیح خمسۃ اصدقاء خمسۃ زملاء خمسۃ کراسی۔ اور یہ ہو جائے گا خمس مدارس خمس دقائق۔ ٹھیک ہے، اب باری ہے ستو کی، تو یہ ہو جائے گا ستۃ مساجد ستۃ فنادق ستۃ منادیل ستۃ مفاتیح ستۃ اصدقاء ستۃ زملاء ستۃ کراسی۔ اور یہ ہو جائے گا ست مدارس اور ست دقائق۔ آگے ہے سبعو، تو یہ ہو جائے گا سبعۃ مساجد سبعۃ فنادق سبعۃ منادیل سبعۃ مفاتیح سبعۃ اصدقاء سبعۃ زملاء سبعۃ کراسی سبع مدارس سبع دقائق۔ ٹھیک، چلیے اب اس ثمانی کی باری ہے، تو ہو جائے گا ثمانیۃ مساجد ثمانیۃ فنادق ثمانیۃ منادیل ثمانیۃ مفاتیح ثمانیۃ اصدقاء ثمانیۃ زملاء ثمانیۃ کراسی۔ اور ابھی پھر یہاں پر ہو جائے گا ثمانی مدارس ثمانی دقائق۔ ٹھیک، اب باری ہے تسعو کی، تو یہ ہو جائے گا تسعۃ مساجد تسعۃ فنادق تسعۃ منادیل تسعۃ مفاتیح تسعۃ اصدقاء تسعۃ زملاء تسعۃ کراسی۔ اور یہ ہو جائے گا تسع مدارس اور تسع دقائق۔ اب آخر میں ہوگا عشرہ، تو یہ ہو جائے گا عشرۃ مساجد عشرۃ فنادق عشرۃ منادیل عشرۃ مفاتیح عشرۃ اصدقاء عشرۃ زملاء عشرۃ کراسی۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہو جائے گا عشر مدارس اور عشر دقائق۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، بے حد کرم ہے کہ آج ہماری بک 1 مکمل ہو گئی ہے۔ اس موقع پر میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے لیے اور میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں اپنی اس ناچیز بہن کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته